السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم سے متعلق گزشتہ 2 جمعے سے مختصراً کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ گزشتہ جمعہ یہ بات ہوئی تھی کہ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ خصوصی طور پر ان دونوں کا نزول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے۔ اگر ہم زندگی گزارنے میں اللہ کے بتائے ہوئے اس طریقے کو زندگی کے اندر نہیں لائیں گے تو زندگی تو گزر جائے گی، لیکن صحیح راستے پر زندگی جا رہی ہے، اللہ کے مرضی کے مطابق جا رہی ہے، جنت والے راستے پر جا رہی ہے، صراط مستقیم پر جا رہی ہے، ہمیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا جب تک ہم پیغام کو سمجھیں نہ، سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے بہت ہی آسان بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جس زبان کے مطالب، جس زبان کے معنی آپ نہ جانتے ہوں اور آپ کو پڑھنا آ جائے۔ قرآن اور عربی ایک ایسی زبان ہے کہ جس زبان کے معنی اور اس کے مطلب کو ہماری اولادیں، ہمارے بچے نہیں جانتے، لیکن قرآن بخوبی پڑھنا جانتے ہیں، اور بہت کم وقت میں قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو جیسا پڑھنا چاہیے تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت اچھے طریقے سے آ جاتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھیں کہ دیگر زبانوں کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں، پورا اسکول کے اندر داخلہ دلاتے ہیں، اور ہر زبان، ہر چیز انگریزی زبان میں پڑھائی جاتی ہے، پھر بھی 10 سال لگ جانے کے بعد ہماری اولاد کسی سے گفتگو کرنا چاہے انگلش میں، انگریزی زبان میں، تو وہ یقین
جو ہونا چاہیے تھا 10 سال کے گزرنے کے بعد وہ یقین ہمیں نظر نہیں آتا. اور چند منٹ اپنے زندگی کے نکال کر 2 اور 3 سال ٹیوشن کی شکل میں دینے کے بعد ہماری اولادیں چند مہینوں کے بعد قرآن کریم پڑھنے لگتی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا توجہ دیں, تھوڑا وقت دیں, اپنی اولاد کو سمجھائیں, تو جتنے دن میں پڑھنا آتا ہے اس سے جلدی وقت میں انہیں سمجھنا بھی آ جائے گا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں, قرآن کریم کے ایسے الفاظ ہیں جو اردو زبان میں یا غیر اختیاری طور پر ہم بولتے ہیں. بہت سے ایسے الفاظ ہیں. ان الفاظوں کو اگر ہم دیکھیں, جمع کریں, تو چند ایسے الفاظ یا چند ہزار ایسے الفاظ ہمیں الگ سے نظر آئیں گے جن کو ہمیں یاد کرنا ہے, پڑھنا ہے. قرآن کریم آسان ہو جائے گا سمجھنے کے لیے. اور یوں آسان کہا گیا کہ قرآن کریم میں جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں, ان تعلیمات کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ عربی کا جاننا ضروری نہیں ہے, لیکن جاننا ضروری ہے. کس پس منظر میں کہا جا رہا ہے, کیسے پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے, کیوں پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے, یہ ہم اپنے اولادوں کو سمجھائیں. اور ایک بات کی اور کوشش کریں کہ اہمیت جس چیز کو گھر میں زیادہ دی جاتی ہے, اولاد اس چیز کو اہمیت دینے لگتی ہے. اگر آپ نے قرآن کی تعلیمات کو اہم مانا, اپنی اولاد کو سب کے سامنے اس بات کو رکھا کہ قرآن بڑی اہم کتاب ہے, اسے پڑھنا چاہیے, پڑھ کر ہم نے بتایا, سمجھایا, وقت دیا, ان سے دینے کے لیے کہا, ان کی تھکان الگ رکھ کر, ان کے اوقات الگ رکھ کر, اگر ہم نے یہ سمجھایا کہ ساری مصروفیات کے باوجود اگر ہم نے قرآن کو وقت نہ دیا تو کل قیامت کے دن اس دن کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. اگر یہ ہم اہمیت بتائیں, اگر ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں, تو ہماری اولادیں, ہمارے بچے قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر شاید وہ دن گزاریں. لیکن ہمیں بتاتے ہیں اگر آپ تھک گئے, آج قرآن نہیں پڑھیں, آج آپ کا اسکول کا بہت زیادہ کام ہے, آج قرآن کی چھٹی. اسے لگتا ہے, اس اولاد کو لگتا ہے, ہماری نسل کو لگتا ہے کہ جس چیز کی وجہ سے قرآن کی چھٹی کی جا رہی ہے وہ چیز زیادہ اہم ہوگی, اور ہوتا بھی یہی ہے. آپ کھائیں نہ کھائیں, آپ سوئیں نہ سوئیں, اگر یوں گھر کے لوگ لائٹ لینے لگے ہیں تو اولاد کو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ ضروری چیز نہیں ہے. لیکن ہم بتاتے ہیں جلدی سو جانا صحت مندی کی علامت ہے, جلدی اٹھ جانا صحت مندی کی علامت ہے, پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے دماغ کام کرے گا, آپ مضبوط رہیں گے, اچھا پڑھیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کو ہم قرآن کریم سے ملا کر نہیں بتاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, زبردستی جتنے دن پڑھایا جاتا ہے ہماری اولاد اتنے دن قرآن کریم پڑھتی ہے, اس کے بعد قرآن کریم کو چھوڑ دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل کیا تو وہ جو حالات پیدا کیے ہیں اس حالات کو دیکھیں. نبی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا مقرب بندہ ہوتا ہے, چنا ہوا بندہ ہوتا ہے, وہ تو شریعت سے پہلے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. آپ 7واں پارہ اٹھا کر دیکھ لیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے آسمان کو دیکھا, چاند کو دیکھا, سورج کو دیکھا, ستاروں کو دیکھا, ھذا ربی کہا. اور جب یہ ضائع ہو گئے, ڈوب گئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ اگر آپ رہنمائی نہ کریں گے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. تو نبی تو وہ ہوتا ہے کہ احکامات سے پہلے وہ کوشش کرنے لگتا ہے. اس کے باوجود اہتمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کیا کہ چند سال غار حرا کے اندر بلایا, سوکھی روٹیاں کھائیں, جب کھانا ختم ہو جایا کرتا تھا تب بھی عبادت کرتے تھے, ایک تصور کیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا, خانہ کعبہ کو دیکھا کرتے تھے, ایک انتظار رہا کرتا تھا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا, اور آپ تصور کریں جبرائیل امین لے کر آئے ہیں, اپنے اصلی شکل میں آئے ہیں, وہ نوشتہ لے کر آئے ہیں, کہا پڑھو, کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا, سینے سے لگایا ہے, دبایا ہے, اور کہا پڑھو. جب نہیں 3 بار انکار کیا ہے تو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق,
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تمام چیزوں کو ایک بیک وقت بیان کیا ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ آپ کیوں پڑھیں؟ آپ کیوں پڑھیں؟ کن چیزوں سے علوم حاصل کریں؟ کب تک علوم حاصل کیا جائے گا؟ کن چیزوں سے علوم حاصل کیا جائے گا؟ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وحی کے اندر تذکرہ کر دیا۔ قلم کا تذکرہ کر دیا، لا علمی کا تذکرہ کر دیا، علم کا تذکرہ کر دیا۔ اس وقت قلم کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، پین کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، صحابہ کرام نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ جب اس کی اہمیت بتائی گئی، اہمیت لی گئی، اہمیت کے مطابق سیکھا گیا، چند آیتیں بھی کسی صحابہ کو آتی تھی تو اپنے وقت کا وہ عالم ہوا کرتا تھا، فاضل ہوا کرتا تھا، محقق ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک صحابی کی ابتدا کر لو، کامیاب ہو جاؤ گی۔ لیکن وہ قرآن من وعن موجود ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں آتا ہے، ہمارے پاس اتنا ذہن ہے، اتنا دماغ ہے کہ ہم چاہیں جو چند مہینے میں قرآن کریم کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کے باوجود سمجھنا کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ قرآن رب العالمین کا کلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی شروعات کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اللہ نے اپنے نام سے تذکرہ کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ جس چیز کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس چیز کے تکمیل کی، مکمل ہو جانے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو مکمل ہو جائے گا، چاہیں گے مکمل نہیں ہوگا، لیکن جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا گیا اس کی یقینی بات ہے کہ وہ چیز مکمل ہو کر رہے گی۔ اسی واسطے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ نے جو تعلیمات دی ہیں، دو جملے کا ہمیشہ اہتمام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی چیز کے ابتدا کے لیے، اور دوسرے اس چیز کے انتہا کے لیے الحمدللہ رب العالمین۔ کہا پانی پیو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل جو پانی پینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ پانی پیو، اس پانی کی کیفیت کیا تھی، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ پیا جا سکے، وہ تصور دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پیالہ اٹھاؤ تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر پیا جا رہا ہے جو رحمان اور رحیم ہے، تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے بتایا میں نے کائنات کو، دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے پانی پیدا کیا تھا، اور وہ پانی سمندری پانی تھا جو پینے کے قابل نہیں ہوتا، کھارا، کڑوا۔ یہ پانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیفیت دنیا کے اندر بیان کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کائنات کو پیدا کیا، کائنات اس کے اندر وجود میں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دراصل آپ تصور کریں کہ جو خالق کائنات کی ابتدا کے لیے سمندر کو بنایا تھا اور اس سمندر کے پانی کو کھارا رکھا تھا، کھارا ہے، کڑوا ہے، اس کو ہمارے پینے کے لیے پیالے میں ہمیں دیا ہے، ہم اس کو پی رہے ہیں، یہ تصور کریں وہ کائنات کتنی بڑی، وہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک کتنا بڑا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی کہ اس کے اندر سے بخارات کو اٹھایا، بادلوں کی شکل میں آسمان تک لے کر گیا، اسے زمین پر برسایا، پینے کے قابل بنایا۔ لیکن یہ بارش کا موسم اگر پورا سال رہ جائے تو انسان کے لیے تکلیف ہوگی۔ وہ پینے کے قابل پانی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم رکھے، پھر ان بخارات کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر لے جا کر جمایا تاکہ گرمی کے موسم میں تیز دھوپ کی شکل میں اسے پگھلایا جائے، پانی پینے کے قابل بنایا جائے، دریائے شکل میں پوری دنیا کے اندر رواں دوا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ تصور پیدا ہو، اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی پیو بسم اللہ پڑھو تو یہ تصور پیدا کرو، اپنے دل کے اندر خیال پیدا کرو کہ اللہ نے مجھے وہ پانی پینے کے لیے دیا ہے جس پانی کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی کہ حلق سے نیچے اتارا جا سکے، کڑوا تھا، کھارا تھا۔ تب اللہ کی قدرت آئے گی، اس کا خیال آئے گا، تب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ فرمایا جب پانی حلق سے نیچے چلا جائے تو پڑھو الحمدللہ رب العالمین، جس سے سورت کی شروعات ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ کیوں پڑھا جائے؟
وہ تعریف کیا جائے رب کائنات کی جس کے اندر شکر ہو۔ علماء مفسرین نے لکھا حمد کے معنی ہوتے ہیں، الحمد جو ہم پڑھتے ہیں حمد کے معنی ہوتے ہیں وہ تعریف کرنا جس کے اندر شکر شامل ہو، شکر کے ساتھ تعریف۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تعریف الحمدوں کے لفظ سے کرتے ہیں تو اس کے اندر شکر شامل ہوتا ہے۔ اسی واسطے آپ دیکھیں کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا۔ باتھ روم میں جاتے ہیں، اس غلاظت کے نکل جانے کے بعد نکل کر آتے ہیں اور پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب۔ یعنی وہ چیزیں جو ہمیں مصیبت سے بچا رہی ہیں، پریشانی سے بچا رہی ہیں، اس کے شروع میں ہم اللہ کا نام لے کر اس کو شروعات کر رہے ہیں، اس مصیبت سے ہم بچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر کے ہم اس انتہا کرتے ہیں، اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اور دونوں میں تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اس ذات پاک کا تصور ہونا چاہیے۔ اس کی شروعات ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں جو پورے کائنات کا مالک ہے، خالق رب ہے۔ رب کا مطلب علماء مفسرین نے لکھا پالنے والا، پیدا کرنے والا۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے رب العالمین کے تحت۔ فرمایا ایک شخص نے دسترخوان بچھایا، کھانا کھانے جا رہا ہے، لقمہ توڑا اس نے، ایک پرندہ آیا، وہ ایک ٹوٹا ہوا لقمہ اس نے اٹھایا اور لے کر اڑ گیا۔ اس شخص نے سوچا کہ میں دسترخوان پر اندر بیٹھا کھانا کھا رہا ہوں، اس پرندے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی؟ جب پرندوں کی روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے میدان بیابان وادیوں میں رکھی ہیں، تو یہ پرندہ یہاں اڑ کر اسی لقمے کو اٹھا کر کیوں لے کر گیا ہے جس کو میں نے توڑ کر کھانا چاہا تھا؟ پیچھے گئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھتے ہیں پیچھے گئے، اس نے دیکھا کہ وہ پرندہ پہاڑ کی چوٹی پر ایک پھٹے ہوئے پتھر کے آڑ میں گیا ہے، اترا ہے اور اس نے لقمے کو چھوڑ دیا۔ یہ شخص چڑھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑ کر کسی شخص نے وہاں قید کر دیا ہے۔ وہ پرندہ روٹی کے ٹکڑے کو لے کر گیا ہے، اس شخص کے منہ کے اندر اس نے گرایا ہے۔ اس نے کہا کہ واقعی اللہ رب العالمین ہے، پالنے والا ہے، وہ رب جو پہاڑ کی چوٹی کے درے کے اندر، پہاڑ کے اس درے کے اندر جہاں انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر رزق اس کے لیے متعین کیا تھا، ایک جانور، ایک پرندے کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں کی، اس کے منہ تک پہنچا دیا۔ اس واسطے ہم رب العالمین کی تعریف کریں۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ وہ رب ہے جس کی تعریف کے لیے، جس کی ثنا کے لیے، جس کے حمد کے لیے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں ہر نماز کے ہر رکعت کے اندر، اور یہ سورہ فاتحہ اتنی عظمت والا ہے اور یہ کائنات کا مالک ہے، خدا کی قسم کبھی ہمارا تصور، ہمارے دماغ کے اندر کوئی خیال اللہ کے علاوہ نہیں آ سکتا، لیکن ہم یوں رٹی رٹائے قرآن کریم کو تلاوت کرنے کے بعد یوں چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم آئے کب تھے، گئے کب۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا الرحمن الرحیم۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں اس پہ بات کہی تھی، امام راضی نے دو اقوال یہاں جمع کیے ہیں، رحمان، لفظ رحمان اور لفظ رحیم کے لیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفت ہیں، یہ صفتیں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں تذکرہ کیا؟ ویسے 99 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 99 صفات کا یوں تذکرہ کیا قرآن کریم میں۔ اس کا آپ پہلا صفحہ کھولیں گے تو وہاں پہ 99 نام آپ کو مل جائیں گے۔ علماء مفسرین نے کئی ہزار نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرے کے طور پر گنایا ہے، بتایا ہے۔ تو یہ لفظ رحمان اور لفظ رحیم، یہی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نام کے بعد فوراً کیوں کیا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی یہ دو صفات ہیں۔ لفظ رحمان وہ صفت ہے کہ اگر مانگا جائے، وہ ذات اس ذات کو کہتے ہیں جس سے مانگا جائے تو خوش ہو، اسے رحمان کہا جاتا ہے، جس سے مانگا جائے خوش ہو۔ اور لفظ رحیم اس ذات کی صفت ہے جس سے نہ مانگا جائے ناراض ہو جائے۔ اگر ہم نہ مانگے تو ناراض ہو جائے جو ذات، وہ رب العالمین کی ذات ہے جس کی صفات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے اپنی صفت کا حمد کے فوراً بات کیا ہے، اپنی ذات کے فوراً بات کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے
किसी से मांगा जाए एक बार आप मांगे, कितना भी करीबी आपका हो, एक बार मांगे, 2 बार मांगे, 3 बार मांगे, वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। और यूं नाराज होगा कि आपको पूरी कायनात के अंदर जलील करता फिरेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी तारीफ करो, मेरी हम्द बयान करो। क्यों? मैंने पूरी कायनात को पैदा किया, मेरी वो सिफत है कि मुझसे नहीं मांगोगे मैं नाराज हो जाऊंगा। क्या तसव्वुर अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। कायनात का कोई ऐसा दर नहीं है जो मुसलमानों के लिए। वाहिद एक दर है मेरा कि जहां पर तुम मांगोगे, जितना मांगोगे उतना मैं खुश होता रहूंगा। और तसव्वुर दिया कि अगर कायनात की तमाम मखलूक अपने ख्वाहिश के मुताबिक, अपने तमन्ना के मुताबिक अगर एक एक आदमी मांगे और मैं उसे दूं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक। और अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान की कोई ख्वाहिश की इंतहा नहीं। अगर बादशाह 7 मुल्क का बादशाह हो जाए तो 8वें की तमन्ना करेगा, ये ख्वाहिश। अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान की ख्वाहिश जहन्नम की आग ही भर सकती है। फिर भी फरमाया अगर हर बंदा अपने ख्वाहिश के मुताबिक मांगे और हर बंदे को उसके ख्वाहिश के मुताबिक मैं दे दूं तो मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी कि जितना कमी सुई डाला जाए समंदर में और निकाल लिया जाए, जो तरी आती है सुई के ऊपर, जो समंदर के तह के अंदर से जितनी कमी आ रही है तरी की बुनियाद पर, अल्लाह ताला फरमाते हैं पूरी कायनात को बांटने के बाद मेरे खजाने के अंदर तरी के बराबर भी कमी नहीं आने वाली है। जितना आप चाहे मांगें, लेकिन मांगें। इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफत का तस्करा किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने तीसरी आयत का तस्करा किया, मालिक यौमिद्दीन, दीन के दिन का मालिक है। दीन का मतलब होता है बदले का, बदला, यानी क़यामत के दिन का मालिक है। यूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहली आयत के अंदर जब कह दिया रब्बुल आलमीन, मैं तमाम कायनात का खालिक हूँ, मालिक हूँ, पैदा करने वाला हूँ, पालने वाला हूँ, तो फिर तखसीस क्यों किया अल्लाह ताला ने मालिक यौमिद्दीन, यानी क़यामत के दिन का मालिक हूँ। दरअसल इंसानी फितरत के तकाजे के तहत हम दुनिया के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, माल हमारे पास आ जाए तो मैं कहता हूँ इस माल का मैं मालिक हूँ, इस घर का मैं मालिक हूँ, इस मुल्क का मैं मालिक हूँ। क्योंकि ये लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं कायनात के अंदर, इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मालिक यौमिद्दीन, वो खालिक कायनात है और रब्बुल आलमीन है जो रोज़े जज़ा का मालिक है। क़यामत कायम हो जाएगी, पूरी इंसानियत इकट्ठा जमा हो जाएगी। अब अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेंगे अपने इस जुमले की बुनियाद पर, लिमनिल मुल्कुल यौम, किसकी बादशाहत है आज, किसकी, कौन मालिक है आज के दिन का। हदीस के अंदर आता है 50,000 साल लग जाएंगे, जर्रा बराबर हरकत नहीं आएगी, सांस की आवाजें नहीं आएंगी, वो रोब व दबदबा, वो खौफ तारी होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि अल्लाह खुद सवाल करेंगे, वक्फा होगा, जवाब देने के लिए वक्फा दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमाएंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, मैं इस कायनात का मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, वाहिद क़हार जो गालिब है, मैं मालिक हूँ, मेरे अलावा कोई कायनात का मालिक नहीं है। ये तसव्वुर 3 आयतों के अंदर उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है। तमाम इंसानी मुसलमानी जिंदगी के जो अकायद हो सकते थे वो 3 आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जमा कर दिया। एक अक़ीदे तौहीद पहली आयत के अंदर, और दूसरी आयत के अंदर अक़ीदे रिसालत, और तीसरी आयत के अंदर अक़ीदे आखिरत। ये 3 ऐसे अकायद हैं कि अगर बंदे के इन अकीदों के अंदर जर्रा बराबर झोल हो तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह ने अपनी तारीफ करवाई, बताया कायनात के मैं मालिक हूँ, खालिक हूँ, यानी इबादत मेरी की जाएगी। ये तसव्वुर हो जाए कि कायनात का मालिक मैं अल्लाह को मानूं, इबादत करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं, उसे एक मानूं, उसका कोई शरीक ना मानूं, ये अकीदे तौहीद है। और लफ्ज़ रहमान और लफ्ज़ रहीम अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफत का तज़किरा किया, जिसका तकाज़ा ये है कि जब अल्लाह रहीम है, जब अल्लाह रहमान है, तो दुनिया के अंदर जिन बंदों को अल्लाह भेज रहा है एक मकसद के लिए भेज रहा है, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात के अंदर किया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
میں نے انسانوں کو جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن وہ انسان اس دنیا کے اندر اگر آ گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے, تو یہ لفظ رحمان اور رحیم کی جو اللہ کی صفت ہے اس کے منافی ہے, اس کے خلاف ہے. کہ اگر کسی کو بھیجا ہی نہ جائے, بتانے والا نہ بھیجا جائے, ٹریننگ دینے والا نہ بھیجا جائے, پکڑ کر ہاتھ چلانے والا نہ بھیجا جائے, اور پھر تذکرہ کیا جائے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں, اس رحمان اور رحیم کے لفظ کے خلاف یہ بات تھی. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان دو صفتوں کی بنیاد پر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا لفظ ایک رحمان جو لفظ اللہ کی صفت ہے, اس صفت کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا. یہ صفت کسی کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. اسی واسطے اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو آپ رحمان کہہ کے اسے نہیں پکار سکتے, حرام ہے, گناہ. لفظ رحیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا. تو لفظ رحیم اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے لیے بھی استعمال کیا, لیکن لفظ رحمان اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا. اسی دونوں رحمت کے تقاضے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اس واسطے بھیجا کہ اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیسے کی جائے گی یہ سب ٹرینر ہے. اور صرف اسی پر بس نہیں کیا, ان کی جو خصوصیات تھی اس کو تذکرہ کیا حدیث کی شکل میں, اس کا تذکرہ کیا قرآن کریم کی شکل میں, اور فرمایا ہم نے قرآن کو اتنا آسان الفاظ میں نازل کیا ہے کہ اگر کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں پیش آ سکتی. اردو کا لفظ ہم لے لیں, اردو زبان بڑی آسان ہمارے لیے ہے, لیکن اس کے سمجھنے کے لیے بڑی مشکلیں پیش آ سکتی ہیں. لیکن عربی زبان میں اتنی مشکل پیش نہیں آ سکتی. وقت ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ باقی چیزیں آئندہ ہو گیا.